ایک پہلو میں ننگی تلوار ہے، ایک پہلو میں شراب کا جام ہے۔ جناب عبدالمطلب کو آتا ہوا دیکھا، کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جناب عبدالمطلب نے کہا کہ میں مکے سے آیا ہوں اور مکے والوں کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ سے تو بعد میں سنوں گا، پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس انبیاء کے صحیفوں سے ایک علم پہنچا ہے کہ مکے میں عنقریب خدا کا آخری رسول ظاہر ہونے والا ہے، اور یہ آخری رسول جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا، کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں کا بھی انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا۔ جب وہ دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا تو ایک مرتبہ وہ دادا مجھ سے ملنے آئے گا، اور میرے پاس انبیاء کی جانب سے 3 امانتیں اس رسول کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ مکہ میں وہ کون ہے جو آ کے مجھ سے یہ امانت لے جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس بچے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کاندھوں کے بیچ ایک مہر نبوت لگی ہوئی ہے جس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ بچہ آپ کو مکے میں نظر آئے تو آپ فوراً مجھے آ کر پیغام دیں، کیونکہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ جناب عبدالمطلب جانتے ہیں کہ یہ کس بچے کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ کیا کہیں۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرا پوتا ہے، کہیں حاکم یہ نہ سمجھ لے کہ امانت کا نام سن کر اپنے آپ کو کہہ دیا، اور یہ وعدہ بھی نہیں کر سکتے کہ جب وہ بچہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بھی ایک طرح سے غلط وعدہ ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیف مسکرایا، مسکرا کے کہا فقط اتنا ہی نہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس بچے کے دادا آپ ہی ہیں، اور وہ بچہ اس وقت آپ کے گھر میں پیدا ہو چکا ہے۔ جناب عبدالمطلب نے کہا کہ ہاں، جو علامتیں آپ نے بتائی ہیں ان علامتوں کے مطابق تو میرا پوتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا پوتا اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ سیف نے کہا کہ اچھا، کل دربار میں آپ سے ملاقات ہوگی اور وہاں پہ میں آپ سے تفصیلی بات چیت کروں گا۔ جناب عبدالمطلب رخصت ہو کر باہر آ گئے، اور یمن میں جس کو یہ اطلاع ملی سب نے ایک مرتبہ حیرت کے مارے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان دنوں میں کوئی آدمی جائے اور زندہ واپس آ جائے؟ اور اس سے زیادہ حیرت اگلے دن ہوئی کہ 40 دن سے زیادہ حاکم شہر والوں سے کٹ جاتا تھا، لیکن اب محل سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن دربار سجایا گیا، اور دربار میں باقاعدہ مکے کے وفد کو شاہی مہمان کی حیثیت سے بلایا۔ حاکم نے جناب عبدالمطلب کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور سارے وفد میں بھاری انعامات تقسیم کیے۔ اب جناب عبدالمطلب انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ امانتیں کب ملتی ہیں۔ حاکم نے کہا کہ راز کی بات ہے جو میں دربار میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا، شام کو آپ میرے محل میں آئیے، جب آپ کو رخصت کیا جائے گا تو یہ امانتیں آپ کو دے دی جائیں گی۔ اب حضرت عبدالمطلب کو انتظار ہے۔ شام کا وقت آیا، حضرت عبدالمطلب شام کو محل میں گئے تو حاکم یمن نے 3 جانور پیش کیے۔ کہا کہ یہ 3 جانور میری طرف سے آپ کے اس پوتے کے لیے تحفہ ہے کہ جو اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو یقیناً اس کی مدد کروں گا۔ حاکم یمن ایک اونٹنی، ایک خچر اور ایک گھوڑا تحفے میں پیش کرتا ہے۔ یہ اونٹنی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا وہ اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر دیا تھا، جو حاکم یمن کی طرف سے رسول خدا کو ملی تھی۔ یہ تینوں جانور پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینے میں بھی تھے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے گئے تو حضرت علی علیہ السلام کو بستر پہ سلایا گیا، اور ایک اور ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی کہ خاندان بنی ہاشم کی جو عورتیں ہیں جنہیں رسول خدا اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، انہیں اور ان جانوروں کو اور خاندانی تبرکات کو لے کے مجھ سے مدینے میں ملاقات کرنا۔ تو یہ پیغمبر اسلام کے پاس وہ تحفے تھے کہ جو حاکم یمن کے ذریعے ان تک پہنچے اور آخری وقت تک پیغمبر کی خدمت میں رہے۔ حاکم یمن نے بتایا کہ یہ گھوڑا پروردگار عالم کی جانب سے ایک معجزے کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور اس اونٹ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ خاص الخاص تحفہ پیغمبر اسلام کے لیے بنایا گیا۔ حاکم نے تینوں جانوروں کے بارے میں بتایا کہ اس اونٹنی پر میں اگر 6 مہینے بھی سفر کروں تو یہ تھکتی نہیں ہے اور اپنے سوار کو پریشان نہیں کرتی۔ گھوڑا ایسا بابرکت ہے کہ میں جس جنگ میں بھی اس پر سوار ہو کر گیا،
کبھی مجھے شکست نہیں ہوئی،